صلی اللہ تعالی علی حبیبی و علی بارک وسلم۔ ایک بار سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ آپ وہاں پر پہنچے عرص مولا پر، تو دیکھا آپ نے دوزخ میں دوزخیوں کو دیکھا اور جنتیوں میں جنتیوں کو دیکھا۔ تو دوزخ والوں کو جو دیکھا تو وہاں پر ایسا دیکھا کہ اتنی بدبودار ماس لوگوں کو کھانے کو ان کی غذا دی جا رہی تھی اور آگ میں جل رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور آگے چلیے۔ جب آگے آپ گئے، آگے جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی خون کی نہر ہے جو بہت گندا خون ہے۔ اگر اس کا ایک قطرہ آسمان سے زمین پر ڈال دیا جائے تو لوگ اس کی بدبو سے ہی ہلاک ہو جائیں، اور اس میں وہ لوگ گوتے لگا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا حضور یہ کون لوگ؟ حضور نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ حضور آگے چلیے۔ آگے چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص تھا جس کا ایک شخص جمبور سے اس کے ایک کلے سے دوسرے کلے تک چیرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا کلہ ایسے ہی جڑ جاتا ہے، اور جڑنے کے بعد پھر وہ جمبور سے دوبارہ سے اس کے کلوں کو چیرتا ہے، اور پھر اس کا کلہ ایسے ہی جڑ جاتا ہے۔ اتنا سخت عذاب دیکھ کر کے حضور نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا حضور آگے چلیے۔ آگے چل کر جب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے سر میں پتھر مارتا ہے، اور وہ پتھر اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس کا سر کھیل کھیل کی طرح بکھر جاتا ہے، اور بکھر جانے کے بعد اس کے سر پھر جڑ جاتا ہے، اور جڑنے کے بعد جو ہے اس کا سر وہ پھر پتھر کو اٹھا کر لے کر آتا ہے، اتنے میں اس کا سر جڑ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے سر میں پتھر کو دے مارتا ہے، اور جب پتھر کو مارتا ہے پھر پتھر دور جا کے پڑتا ہے، تو پھر وہ اس کو پتھر کو اٹھانے جاتا ہے اور اس کا سر پھر ایسے ہی جڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کے سر میں پتھر مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور آگے چلیے۔ جب آگے گئے تو دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے میں اتنے پریشان تھے کہ ان کو دیکھ کر کے حضور نے جب دیکھا کہ جنت کا معائنہ کیا، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ اتنے خوشحال تھے، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت اور ذکر کرتے تھے اور بزرگوں کی تعظیم کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے جس شخص کو آپ نے دیکھا تھا جو خون کی نہر میں جو لوگ گوتے کھا رہے تھے بدبودار خون کی، تو وہ لوگ تھے ان کے جو دنیا میں رہ کر کے سود اور بیاج کھاتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ تا قیامت تک رہے گا، یہ اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ یہ سود خور اور بیاج خور تھے جو بیاج کھاتے تھے اور سود کھاتے تھے۔ کہا وہ شخص کون تھا جو دوزخ میں اور لپٹوں کے ساتھ اور بدبودار ان کو ماس کھانے کو دیا جا رہا تھا، خراب چیز مواد دیا جا رہا تھا۔ کہا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں رہ کر کے زنا کاری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، ایک دوسرے کی دھی بیٹی کو بری نظر سے تکتے تھے۔ آپ نے کہا وہ شخص کون تھا جس کے کلے چیرے جا رہے تھے؟ کہا حضور وہ شخص تھا جو دنیا میں ایک دوسرے کی چغلی کرتا تھا، اس کی بات وہاں کہتا تھا، اس کی بات وہاں کہتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، ایک دوسرے کی برائی کرتا تھا، تو یہ اس کی سزا ہے، یہ تا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ماجرا ہوتا رہے گا۔ اور وہ شخص جس کے سر میں پتھر مارا جا رہا تھا اور اس کا سر پھر جڑ جاتا تھا وہ کون تھا؟ کہا حضور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی تعلیم سے نوازا، اور اس نے کلام پاک پڑھا، لیکن پڑھنے کے بعد یہ کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اور کلام پاک کو پڑھ کر یہ دنیا میں ہی بھول گیا۔
تو یہ اس کو کلام پاک کو پڑھنے کی اور اسے پڑھ کر بھول جانے کی یہ سزا ہے، اور یہ عذاب اس پہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ تو کتنا سخت عذاب ہے۔ جس نے کلام پاک کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اگر اسے بھول گیا کلام پاک کو، تو اس کا عذاب کیا ہے؟ مرنے کے بعد ایسے عذاب میں وہ مبتلا ہو جائے گا کہ اس کے سر کو پتھر سے پھوڑا جائے گا، اور سر پھوٹ جائے گا، پھر جڑے گا، پھر مارے گا پتھر، وہ ایک فرشتہ اسی کے لیے عذاب کے لیے مقرر کر دیا جائے گا۔ تو کلام پاک کی تلاوت پڑھنے کے بعد روز کرو، روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دن ضرور کرو۔ ایک دن بہت ضروری ہے ہفتے میں کلام پاک کی تلاوت کرنا، ورنہ تو روز کرو، چاہے ایک رکوع کی تلاوت کرو، چاہے آدھے سپارے کی کرو، ایک سپارے کرو، زیادہ سے زیادہ کتنی کرو، لیکن دن میں ایک بار کلام پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اور اتنا بھی نہ کر سکے تو ہفتے میں ایک بار کلام پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ جتنا کلام پاک پڑھنے سے ثواب ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کے بعد اگر بھول جائے تو اس سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ پڑھنے کے بعد کلام پاک کو جاننے کے بعد اب اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا، تو وہ خواب نہیں تھا، وہ ان کو دکھایا جا رہا تھا۔ کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ آپ کو دکھایا گیا حضور، خواب نہیں ہے، خواب کے دوارا یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ سود خور کا انجام یہ ہے، اور زنا خوار کا انجام یہ ہے، اور کلام پاک کو پڑھنے کا انجام یہ ہے، اور جو چغلی ایک دوسرے کی کرتا ہے اس کا انجام یہ ہے۔ ایسا سخت انجام ہے چغل خور اور چغلی کرنے والے کا، غیبت کرنے والے کا۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اسلام دھرم میں جادو حرام ہے، لیکن جادوگر سے زیادہ جادو چلانے والا جب اپنا جادو چلاتا مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں جا کر کامیاب ہوتا ہے۔ اور چغل خور ایک ایسا عمل ہے کہ جو آج کا آج ہی ترنت کام کرتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات سن کے، اس کی بات سن کے، اور وہاں اس نے جا لگائی، چغلی لگائی، تو ترنت لڑائی تیار ہے کہ بھئی اس نے ایسے کہا تمہیں۔ تو جو ایک جگہ کی بات سن کے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، اچھی بات کو پہنچانا جائز ہے، اور بری بات کو کوئی غصے میں کہہ رہا ہے یا کیسے بھی کہہ رہا، اس بات کو اس نے جا کے دوسری جگہ کہا، اسی کو چغلی کہتے ہیں، وہی چغل خور کہلاتا ہے۔ اور چغل خور کا الزام ہے کہ مرنے کے بعد اس کے کلے تا قیامت تک چیرے جاتے رہیں گے، جڑ جائیں گے اور پھر چریں گے ایک فرشتہ، اسی لیے عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مسلط فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ چغلی سے، غیبت سے اور سود اور بیاج سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اور سود خور کا تو ایسا انجام ہے، اتنا برا انجام ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کے کسی کے بچے پیدا نہیں ہوتے تھے، اور اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے دے تو میں اپنے بچے کی لیٹرین کھا لوں گی، جو اس میں کہہ بیٹھی، لیکن اس کے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اب گندی چیز کو کھا کون سکتا ہے؟ لیٹرین کو کوئی کھا نہیں سکتا۔ اب اس نے کہا کہ میں نے تو قسم کھائی تھی، بچہ پیدا ہو گیا، میں اس کی لیٹرین کیسے کھاؤں؟ تو بزرگان دین نے اس سے کہا، علماء نے کہا، مسئلے کا حل نکالا کہ بھئی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو آدمی بیاج کھاتا ہو، جو آدمی سود خور ہو، بیاج کھانے والے کے مکان کی چھایا میں بیٹھ کر کے تو کھانا کھا لینا، تو سمجھ لے تو نے لیٹرین کھا لی۔ کتنا بڑا انجام ہے سود خور اور بیاج خور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کچھ اور بیان کریں گے، کل شریف کا ٹائم ہو گیا۔ ارے تو بھی یار کیا فلم ہے۔